اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ کو فالکن گوادر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مواضع جات کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ پہلے ہم مشرقی سائیڈ والے تمام موضوع ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ آخری جو موضوع ہے مشرقی سرحد پر، موضوع کارواٹ، اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع کارواٹ بھی گوادر کا ایک انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اسکپ بالکل نہیں کرنا۔ موضوع کارواٹ کے بارے میں اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگی۔ تو آپ کو پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، جو نئے دوست آنے والے ہیں وہ چینل کو لازم سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن لازم پریس فرمائیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہم معلوماتی گوادر کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر ہم بات کریں کارواٹ کی وجہ تسمیہ کی، تو یہاں کچھ انگریز یہاں آباد ہوئے تھے انہی علاقوں میں، گوادر کے مختلف علاقوں میں، تو ان کی وجہ سے کچھ علاقوں کے نام ایسے پڑ گئے ہیں۔ تو میں نے یہ جو دربیلا جنوبی کی ویڈیو بنائی تھی، اس کو اگر آپ چینل پر تلاش کر کے دیکھ لیں تو آپ کو وجہ تسمیہ اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے محل وقوع کے حوالے سے بات کریں، شمالی سائڈ پر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پہاڑی موجود ہے، مغربی طرف پھر گوادر کے مواضع جات اس حوالے سے موجود ہیں اور انتہائی اہمیت کے مواضع جات موجود ہیں، اور ماسٹر پلان پر اس کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ اس میں ایک ڈیم بھی موجود ہے اور اس میں ہیوی انڈسٹریل ایریا موجود ہے جہاں پر بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائی جائیں گی، اور پھر جیڈا یہاں موجود ہے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون موجود ہے، لاجسٹک لینڈ موجود ہے، کوسٹل ہائی وے اس کے درمیان میں سے گزر رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ چلتے ہیں کمپیوٹر کی طرف اور انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اسکپ بالکل نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کارواٹ موضوع کی جو معلومات ہیں، امید ہے کہ آپ کی سیٹسفیکشن ہوگی۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی طرف۔ جی دوستو، ہم ابھی پہنچ چکے ہیں ماسٹر پلان کے اس حصے پر جہاں گوادر ماسٹر پلان آپ کو نظر آ سکتا ہے، اور یہ ماسٹر پلان کی مشرقی سرحد ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہے، یہ دراصل تحصیل گوادر کی آخری سرحد کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ ایرو جا رہا ہے تو یہ گوادر کی تحصیل کی آخری سرحد ہے۔ ابھی ہم آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گوادر کی سرحد ادھر کیوں ہے اور یہ آگے لائن کیوں جا رہی ہے، تو میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم اگر مشرقی طرف دیکھیں تو کارواٹ کی مشرقی جو سائیڈ ہے وہاں پر موضع کپر آ رہا ہے، یعنی تحصیل گوادر ختم اور آگے تحصیل پسنی کی شروعات ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جنوبی سائیڈ پر کارواٹ کے تو یہ سمندر موجود ہے، لیکن سمندر یہاں آ کر ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایم سی ہے، ایم سی کیٹیگری یعنی ماؤنٹینز، اور یہ آپ کو جو گرے لائن نظر آ رہی ہے، گرے لینڈ نظر آ رہی ہے، یہ بھی پہاڑی ہے لیکن یہ مٹی کے پہاڑ ہیں، لیکن یہ پہاڑی تھوڑی سی اونچی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایم سی کیٹیگری دیا گیا ہے، اور یہ گوادر کی سرحد کے اندر ہے، لیکن یہ گوادر کی سرحد کے باہر ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں موضع کارواٹ میں شامل ہے، یہ میں آپ کو آگے تھوڑا سا آ کے اس پہ ڈسکس کرتا ہوں، اور جو اس کی اہمیت ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ دیکھیں، یہ ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ سے اگر آپ ہوتے ہوئے سیدھے یہ کوسٹل ہائی وے جا رہی ہے، کوسٹل ہائی وے کے ساتھ آپ پہنچتے ہیں یہ آگے دربیلا جنوبی میں، دربیلا جنوبی سے ہوتے ہوئے پھر آپ کارواٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دربیلا جنوبی کی جہاں سرحد ختم ہو رہی ہے، یہاں سے کارواٹ کی سرحد شروع ہو رہی ہے، اور یہ پھر جو ایکسپیل وے ہے زڈونی ڈیم کا، وہ یہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور یہاں سے آگے پھر یہ پانی جو ڈیم کا اسپیل وے آگے آنے والے وقت میں بنایا جائے گا، کیونکہ ابھی ڈیم موجود نہیں ہے موقع پر۔ یہاں پرانے ہم دور میں تو اس کو تلار کہتے تھے اس علاقے کو، تو کیونکہ یہ پرانے دور کا بھی بڑا ایک بند موجود ہے، یہاں پانی رہتا ہے، اگر بارشیں زیادہ آ جائیں تو اس جگہ پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور گوادر کے لوگ وہاں سے ٹینکر کے ذریعے بھی پانی وہاں سے لے کر آتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
ماضی قریب تک یہ ہوتا رہا ہے اور آج ابھی تک بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جب انکاڑا کور ڈیم سوکھ جاتا ہے، وہاں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ تلار ڈیم ہمارے کام آتا ہے، یا پھر آگے سور ڈیم ہے وہ کام آتا ہے، کیونکہ میرانی ڈیم کافی دور پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پسری میں اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پانی بارش کا اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے پانی بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب سے قریب ترین جگہ ہے جہاں سے گوادر کے باسیوں کو میٹھا پانی میسر آ سکتا ہے استعمال کے لیے۔ اچھا، ہم اگر کیٹیگریز کی بات کریں تو اس میں جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے وہ ہے جیڈا کی اور ای پی زیڈ کی۔ پہلے نمبر پر آپ جیڈا کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ جیڈا جو ہے نا ایک گورنمنٹ کی سوسائٹی ہے جو کہ خالصتاً انڈسٹریل پرپز کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں انڈسٹریل باقاعدہ اسٹیٹ تعمیر کی گئی ہے اور اس کے یہاں پر فیزز موجود ہیں۔ پہلے فیز پہ کام بھی ہو چکا ہے، پہلے فیز پر کافی حد تک جو ہے نا وہ پلاٹنگ بھی کر دی گئی ہے، لائٹس بھی لگا دی گئی ہیں، اور جو پہلا فیز ہے وہاں ہی انہوں نے دفتر بھی بنا لیا ہے اور جیڈا کا وہاں سائٹ آفس بھی موجود ہے، لیکن جو ان کا ٹرانسفر آفس ہے وہ گوادر میں اور کراچی میں موجود ہے۔ تو مین کیونکہ انتظامیہ گوادر میں بیٹھتی ہے جہاں سائٹ آفس ہے، تو لیکن یہاں عام طور پر آپ کو جو عملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو موجود نظر آتا ہے اور کام کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسری کیٹیگری آپ کو بڑی جو نظر آتی ہے وہ M2 کے کیٹیگری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈارک براؤن ایریا ہے یہ M2 کیٹیگری ہے۔ تو یہ M2 کیٹیگری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیوی انڈسٹریل کیٹیگری ہے جہاں بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائی جائیں گی، کیونکہ یہ گوادر کا بالکل اینڈ پوائنٹ ہے، تحصیل گوادر جہاں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے پھر انڈسٹریل ایریا ہے، تو وہاں بھی ظاہر فیکٹریز لگیں گی، تو اس کے سامنے پھر مناسب یہی تھا کہ جہاں انڈسٹریل کیٹیگری ہی دی جائے، لیکن یہاں صرف ایک ہی انڈسٹریل کیٹیگری ہے اور وہ ہے M2۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو یہاں ہیوی انڈسٹری لگائی جائے گی اس کو شاید پانی کی ضرورت پڑے پورا کرنے کے لیے۔ یہاں زوڈنی ڈیم بھی بنایا جا رہا ہے اور یہ ماسٹر پلان کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کرسر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو آپ کو گرین ایریا نظر آ رہا ہے جو ڈارک گرین ہے، یہ ڈارک گرین ایریا یہ سارا ایکولوجیکل کوریڈور ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو یہ سی گرین ایریا نظر آ رہا ہے یہ بیسن ہے، یعنی یہ ندی ہے، یہ پانی اکٹھا ہوتا ہے یہ ٹانک وغیرہ سے، تو یہاں سے یہ اکٹھا ہو کے پانی جمع ہو کے چھوٹی چھوٹی ندیوں کے ذریعے آتا ہے، اور یہاں پر یہ علاقہ جو ہے نا آلریڈی پہلے بھی یہاں پر ایک ڈیم ٹائپ بنا ہوا تھا، ایک بڑا بند تھا، تو پانی یہاں اکٹھا ہو جاتا تھا۔ تو ماسٹر پلان کے اندر انہوں نے ایک پوری ڈیم کی جو فیزیبلٹی ہے وہ دے دی گئی ہے، اس کا نقشہ دے دیا گیا ہے تاکہ جو انڈسٹریل ایریا ہے یہاں پر اس کی جو پانی کی ضروریات ہیں وہ یہاں سے پوری کی جائیں۔ اور پھر یہ جو چینل آپ کو نظر آ رہا ہے زوڈنی ڈیم کا، اس چینل کے ذریعے جو ویسٹ ہوگی، جو پانی کی ویسٹ ہوگی اس کو ری پروسیس کر کے اور یہاں پر ایک پلانٹ لگایا جائے گا، پانی میں جو ویسٹ ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا اور اس کو ری پروسیس کر کے جو صاف پانی ہوگا، یعنی جو سمندری حیات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، اس کو سمندر میں جانے دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کیٹیگری کی بات کریں تو پھر تھوڑی سی یہاں کیٹیگری M1 کی موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دربیلا جنوبی کی یہاں سے اینڈ ہے اور دربیلا شمالی کی یہاں سے اینڈ ہے، تو یہ علاقہ تھوڑا سا یعنی ایک بلاک یہاں ہے، آدھا بلاک یہاں ہے، اور یہاں چھوٹے چھوٹے بلاک اس سائڈ پر موجود ہیں جو کہ M1 کیٹیگری پر مشتمل ہیں۔ یہاں ریزیڈنشل کیٹیگری بھی موجود ہے۔ یہ ریزیڈنشل کیٹیگری آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایئرپورٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ دربیلا شمالی سے ہوتی ہوئی جنوبی کے کچھ حصے پر مشتمل ہوتی ہوئی پھر یہ کارواڑ تک چلی جاتی ہے، یعنی جو ڈیم ہے اس کے مغربی سرحد پر بھی ریزیڈنشل ایریا موجود ہے اور اس کے مشرقی سرحد پر بھی ریزیڈنشل ایریا موجود ہے۔ میں ایک اور آپ کو نشانی بتاؤں، جہاں اس وقت انڈسٹریل اسٹیٹ کا آفس بنا ہوا ہے اس کی جو شمالی سرحد ہے، یعنی کوسٹل ہائی وے سے شمالی سائڈ پر بالکل آفس کے سامنے EC ہے، ایکولوجیکل کوریڈور ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے ایکولوجیکل کوریڈور کی یہ چھوٹی سی پٹی ہے
یہ تقریباً کوئی بنتی ہے کوئی آدھے کلومیٹر سے بھی کم. اس سے آگے پھر 1 کلومیٹر لمبائی کا یہ جو ریزیڈینشل بلاک ہے، اس میں وائٹ لینڈ بھی موجود ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے. پھر اس کے بعد RS بھی موجود ہے، ریزیڈینشل سروسز لینڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر TB بھی موجود ہے، یہ ٹریفک بفر زون ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا رقبہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا ہے، گوادر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، جو کہ میں سمجھتا ہوں گوادر میں سب سے بڑا رقبہ یہاں دیا گیا ہے فری زون کے بعد. پھر اس کے بعد یہ چھوٹا سا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لاجسٹک لینڈ کا بھی ہے. لاجسٹک لینڈ کے بعد یہ آپ کو سارا پھر EC نظر آتا ہے. یہ جو کارواٹ کی اینڈ علاقہ ہے، یہاں پر EC ہے، ایکولوجیکل کوریڈور اینڈ پر. اور پھر یہاں جو آپ یہ ویئر ہاؤسز کا ایریا، لاجسٹک لینڈ کا ایریا دیکھتے ہیں، اس سے اوپر کوسٹل ہائی وے کے ساتھ ساتھ، یعنی جہاں کارواٹ ختم ہو رہا ہے اس سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے جو جنوب کی سائیڈ ہے، یہاں پر ایک ٹکڑا تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر لمبائی کا یہاں ٹرانسپورٹ لینڈ کا بھی موجود ہے. ظاہر ہے ٹرانسپورٹ کی جو ضروریات ہیں وہ بھی یہاں انتہائی ضروری تھیں، ان کی ضرورت تھی، تو اس لیے ٹرانسپورٹ لینڈ بھی رکھی گئی. اور کیونکہ یہ ویئر ہاؤسز ہیں اور اس طرف انڈسٹریز ہیں اور یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، جو یہ ٹرانسپورٹ لینڈ کی انتہائی ضرورت تھی. یہاں کارگو کے لیے جو ہے نا وہ اڈے بنائے جائیں گے، فارورڈنگ ایجنسیاں آئیں گی، اور یہاں کنٹینر یارڈ ٹرمینل بنائے جائیں گے، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ یہ ویئر ہاؤسز کو اور ساتھ انڈسٹریل ایریا کو ضرورت ہوں گے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرانسپورٹ لینڈ کے سامنے بالکل آپ دیکھیں گے یہ پھر جو آگے والا ایریا ہے وہ سارا MC کیا ہے، یعنی یہ پہاڑی ہے. پھر اس کے بعد بھی MC ہے، یہ بھی پہاڑی ہے. پھر آپ اگر شمالی سائڈ پر سارا دیکھتے جائیں گے تو یہ MC میں آ جاتا ہے. یہ جو گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، گراسی گرین، یہ سارے کا سارا MC ہے، یعنی ماؤنٹین ایریا ہے. اچھا، ایک اہم چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا جو کہ مثبت نہیں ہے، وہ آپ یہ دیکھیں، یہ اینڈ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تحصیل گوادر کا، اور اس سے آگے پھر یہ جو موضع ہے کارواٹ، اس کی سرحد آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی یہ ایریا موضع میں تو شامل کر دیا گیا ہے لیکن ماسٹر پلان میں اس کو شامل نہیں کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ علاقہ تحصیل گوادر میں تو موجود ہے، لیکن جو تحصیل گوادر کا موضع ہے کارواٹ آخری، اس میں یہ شامل نہیں ہے، اور ماسٹر پلان میں بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ آگے دیکھیں، جو شمالی سائڈ ہے، یہ کارواٹ کا آپ کو موضع نظر آ رہا ہے، اس کی سرحد نظر آ رہی ہے، لیکن جو گوادر کی اینڈ سرحد ہے تحصیل گوادر کی، وہ یہاں ختم ہو رہی ہے. تو میری آپ کو ریکویسٹ ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے آگے جو علاقہ ہے، جو آگے ایک پہاڑی ہے جنوبی سائڈ پر، یہ بالکل ساری کی ساری جو پہاڑی ہے یہ مٹی کے پہاڑ ہیں. یہاں کسی دوست نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اور جو MC کا علاقہ ہے یہاں بھی کسی نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ یہ وہاں پر ٹیلے ہیں، کوئی بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہیں. اس کو جو MC قرار دے دیا گیا ہے، تو آپ یہاں پر کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ آنے والے وقت میں نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد یہاں یوٹیلٹی لینڈ بھی موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 جگہوں پر یہاں یوٹیلٹی لینڈ موجود ہے بالکل ساتھ ہی. پھر اس کے بعد اگر ویئر ہاؤس دیکھتے ہیں، ویئر ہاؤسز یا لاجسٹک لینڈ کے سامنے یہاں یہ یوٹیلٹی لینڈ موجود ہے. پھر ایک بڑا جو بلاک ہے یہ آپ دیکھیں گے M2 کے ساتھ یہ یوٹیلٹی لینڈ موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو ہیوی انڈسٹریل پلانٹس ہوں گے یا کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں گی تو ان کو ظاہر ہے یوٹیلٹیز کی ضرورت ہوگی، تو اس حوالے سے ان کے لیے رقبہ پہلے سے رکھ دیا گیا ہے. تو اور آپ اگر کیٹیگری کی بات کریں تو یہاں پر یہ سب سے بڑی جو کیٹیگری ہے آخری وہ بیسن ہے. بیسن یہاں موجود ہے، یعنی نالا. یہاں بھی آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو نالا ہے وہ کسی بھی استعمال میں نہیں آتا. جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں بھی غیر ممکن ندی لکھا ہوتا ہے، غیر ممکن نالا لکھا ہوتا ہے، تو وہ آپ کسی بھی پرپز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آنے والے وقت میں، اس لیے وہاں بھی انویسٹمنٹ سے گریز کریں. تو یہ جیڈا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ گورنمنٹ کا ایریا ہے، یہاں پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی.
پھر اس کے بعد جیٹا کے بعد آپ دیکھیں گے EPZ گوادر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، تو یہاں بھی جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ٹرانسپورٹ لینڈ میں بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ فی الحال نہیں ہو سکتی، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے تو کہ گورنمنٹ جو پرائیویٹ لوگ ہیں یا گڈس فارورڈنگ ایجنسیاں ہیں ان کو کوئی الاٹمنٹ اس طرح کی کرے۔ اس کے بعد پھر ویئر ہاؤسز ہیں، جہاں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ویئر ہاؤسز کے لیے رقبہ خرید سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ M2 میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ہیوی انڈسٹری گوادر میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ علاقہ آپ کے لیے جنت سے کم نہیں ہے، یہاں آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور آنے والے وقت میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو گوادر میں آپ انویسٹمنٹ کریں اس کا پہلے آپ سارا جو وہاں پر موقع پر آپ ماسٹر پلان کے حساب سے چیک کریں یہ کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ ساری معلومات تھیں کارواٹ کے حوالے سے۔ امید ہے آپ نے کارواٹ کی سرحدات، کارواٹ کی منفی مثبت ساری چیزوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ جی ویورز، ہم نے الحمدللہ ایک اچھی ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے کارواٹ کے حوالے سے کہ گوادر کے جو موضع کارواٹ ہے اس کی سرحدات، اس میں مثبت چیزیں، منفی چیزیں، جو بھی معلومات تھی وہ میں نے دیانتدارانہ طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، اور میں آپ کو عرض کر دوں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم گوادر کا جو مغربی سائڈ کا علاقہ ہے ان مواضع جات کو ڈسکس کریں گے اور انکاڑا جنوبی سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب یہ موضوع ختم ہو جائیں گے مغربی سائڈ کے بھی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک کوئی نئی سیریز لائیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ سے تجاویز بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے میسیجز کریں تاکہ میں اس کے بعد پھر مواضع جات کے بعد کوئی نئی سیریز شروع کر سکوں جو کہ آپ کے لیے معلوماتی ہو۔ تو اس وقت آپ کا شکریہ، آپ نے تمام ویڈیو دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔